قریب ہوا، پاس ہوا. دنا، دنا بھی قریب ہے. ملدن، دن بھی قریب ہے. یہ اللہ کے لدن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب نہیں ہے، یہ اللہ کے اقرب نہیں ہے، یہ اللہ کے اند میں ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، اب میں کیا معنی کروں اس کا؟ بھائی میں معنی کروں گا، اللہ فرماتا ہے محمد جی ان سے کہہ دو کہ یہ کوٹھی، یہ بنگلہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ہے. یہ کوٹھی، یہ بنگلہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ہے. خالصتاً من دون الناس، زمانے سے ہٹ کر ہے. نہیں تمہیں یہ کوٹھی چاہیے، تمہیں آرزو ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ توجہ کریں گے تو ہم معراج پر پہنچیں گے. بس آپ تھوڑی توجہ کریں گے، اللہ کے انوار و تجلیات میں وہ پچھلا گھر ہے، کوٹھی ہے، اللہ کے انوار و تجلیات میں ہے، زمانے سے ہٹ کر ہے، خالص ہے. تو پروردگار پھر اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ کوٹھی چاہیے؟ جی مالک چاہیے. تو میں اس آیت کے چند الفاظ چھوڑ کر اگلی آیت کو لے رہا ہوں. آپ توجہ کریں. نہیں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جب میں آپ سے بات کروں تو اب میری طرف دیکھیں. یا اللہ پھر فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی آرزو کرو. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اللہ، پروردگار میں موت کی آرزو کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا کاروبار ہے مولا، میری کوٹھی ہے دنیا میں، میرا بنگلہ ہے دنیا میں موت کی آرزو کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ گھر چاہیے آخرت کا جو اللہ کے انوار و تجلیات میں ہے تو موت کی آرزو کرو. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، علم مخاصمہ پر یہ آیت ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اچھا میں اگلی آیت کو پڑھتا ہوں. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جرت نہیں تم میں سے کر سکتا کوئی بھی موت کی آرزو کرنے کی، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اعمال کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے، تم نے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیجا کیا ہے، اس لیے تم موت کی آرزو نہیں کر سکتے. تو یا اللہ پھر فرمایا یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ اللہ کے انوار و تجلیات والا مکان اس کے لیے ہے جسے پتا ہو کہ میری آخرت ٹھیک ہے، میں نے جو بھیجا ہے وہ درست ہے، اور وہ موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی جرت رکھتا ہو. یا اللہ وہ کون ہے؟ آپ توجہ کرو تو میں آگے پڑھوں. پروردگار وہ کون ہے؟ فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سنو یہ موت کی آنکھ میں آنکھ صدیق کے علاوہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا. دیکھیں مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، دوسرا سورہ ہے، میں 258 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 258 نمبر آیت آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چپ ہیں، میں کیسے اس آیت کو پڑھوں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. محمد جی آپ نے دیکھا تھا نا جب آپ کا دادا ابراہیم نمرود کے ساتھ مناظرہ فرما رہا تھا، آپ نے دیکھا تھا نا، آپ نے دیکھا تھا نا اپنے دادا کو نمرود کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے.
ماننے کے لیے سبحان اللہ کہو میں۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم مناظرہ کر رہے ہیں اور مناظرہ چل رہا ہے، مناظرے میں جب اس کو شکست ہو گئی تو اب اس نے کہا انہیں جلا دو، انہیں جلا دو، انہیں جلا دو۔ چخا تیار کی گئی، چخا میں جناب خلیل کو رکھا گیا، جناب خلیل چخا میں بیٹھ گئے، آگ نمرود کی آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور جناب خلیل چخا میں ہے۔ چخا چلنے سے پہلے جناب جبریل آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اے خلیل خدا اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے حکم کریں۔ آپ نے فرمایا خود آیا ہے کہ بھیجا گیا ہے؟ نہیں میں خود آیا ہوں۔ فرمایا جلیل دیکھ رہا ہے، خلیل جا رہا ہے۔ جلیل دیکھ رہا ہے، خلیل جا رہا ہے، تو یہاں جبریل کی حاجت نہیں۔ ادھر ابراہیم نے آنکھوں میں آنکھ ڈالی موت کی، ادھر قدرت کی آواز آئی واذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ محمد اپنے دادا کو یاد کر، وہ موت کی آنکھ میں اسی لیے آنکھ ڈال رہے تھے اس لیے کہ وہ صدیق تھے، اس لیے کہ وہ صدیق تھے۔ قرآن میں صدیق اسے کہتے ہیں جو موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسکراتا ہے۔ بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں بات کو اپنی باتیں نہیں کر سکا تو مجھے سورہ صافات یاد آ رہی ہے۔ میں 37 نمبر سورہ کو کھولنا چاہتا ہوں، میں 99 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 100 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 101 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 102 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے آ گئی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی ایک زوجہ اپنے خامد سے کہہ رہی ہے مدت ہو گئی شادی ہوئی ہے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ جناب خلیل نے اپنی زوجہ کو تسلی دینے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا انی ذاہب الی ربی، گھبرانا ہاجرہ میں ابراہیم جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میں اپنے رب کی دیکھیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں ابراہیم بیٹھے تھے وہاں بھی اللہ موجود تھا، نہ بولے نہیں سارے، وہاں بھی اللہ، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ ذاہب الی ربی، ذاہبہ سے مشتق ہے ذاہب، دعا میں تخیل میں جانے کو نہیں کہتے، وجود سے چل کے جانے کو ذاہبہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا ابراہیم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے لیکن کہیں قریب ہو کے سنتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ تو ہمارے گھر بھی ہے، ہم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں؟ سے سمجھ آ رہی ہے بات، اب سمجھ آئی کہ اللہ تو ہماری گلی میں بھی موجود ہے تو ہم پاک پتن میں کیا لینے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بندے سارے لوٹے لے کر رائمنڈ کیا لینے آئے ہیں؟ بس فیصلہ ہو گیا، انہیں اللہ رائمنڈ میں نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ داتا صاحب میں نظر آ رہا ہے۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں انقریب راہ نکلے گا۔ کیسے راہ نہیں نکلتا؟ رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا بھی نہیں چاہیے، جو مرضی دے دے پر نیک دے، نیک نیک دے، نیک دے، نیک دے۔ میرے اللہ کو چاہیے تھا، فرماتا ابراہیم تو نے نیک مانگا ہے، میں تمہیں وہ بیٹا دیتا ہوں جو اعتکاف بیٹھا رہے گا، میں تمہیں وہ بیٹا دیتا ہوں جو تسبیح کرتا رہے گا، میں تمہیں وہ بیٹا دیتا ہوں جو مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب اللہ جسے نیک کہتا ہے آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں اگلی آیت۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم ہوگا غلام، غلام حلیم ہوگا، نرم ہوگا، غلام کا غلام۔ پتہ چلا جو اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہو، دیکھنے والوں کو لگے جیسے کسی
چودھری کے ساتھ اس کا غلام چل رہا ہے، اللہ اسے نیک کہتا ہے۔ اللہ کے ہاں اسی کو نیک کہتے ہیں جو اپنے بزرگوں کا غلام اور حلیم نرم ہو۔ اچھا جی، بڑے عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، گود میں آ گیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، شکر ادا کیا۔ چلو اللہ نے فرمایا اسے جنگل میں چھوڑو، جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب کبھی خبر نہیں لی، کبھی خبر نہ لی، اچانک آرڈر ہوا جاؤ مل کر آؤ۔ فلما بلغ معه سعیا، اب وہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو چکا تھا۔ کالا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اگر تو کہے تو میں چھری پھیر لوں، اگر تو کہے تو میں چھری پھیر لوں، اگر تو کہے تو میں چھری پھیر لوں۔ اسماعیل نے جواب دیا، کالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جلدی کر۔ گلا باپ کے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے کہا بابا چھری پھیر، بابا چھری پھیر۔ ادھر اسماعیل نے موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور چہرے پر مسکراہٹ آئی، ادھر قدرت نے فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، محمد تیرا چھوٹا دادا بھی صدیق ہے، چھوٹا دادا بھی صدیق ہے۔ پتا چلا قرآن میں سے جب بھی صدیق کو نکالو گے تو صدیق وہی نکلے گا جو موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسکرا سکتا ہو، صدیق وہی نکلے گا۔ اور جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں صدیق وہی نکلے گا جو موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسکرانا جانتا ہو۔ اگر جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اب رات ہجرت کی ہے، مصطفیٰ چلتے ہیں، ابو بکر کبھی دائیں آتے ہیں، ابو بکر کبھی بائیں آتے ہیں، ابو بکر کبھی دائیں آتے ہیں، ابو بکر کبھی بائیں آتے ہیں، ابو بکر کبھی دائیں آتے ہیں، ابو بکر کبھی بائیں آتے ہیں۔ دائیں بھی موت ہے جدھر آتے ہیں، بائیں بھی موت ہے جدھر آتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی چھپا ہوا دشمن ادھر سے تیر مارے تو مجھے لگے، کوئی چھپا ہوا دشمن ادھر سے تیر مارے تو مجھے لگے۔ اللہ فرمایا بندو آپ سمجھ آئیے، جو موت کو مسکرا کر گلے لگائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو موت کو مسکرا کر نہیں۔ مجھے سورہ بکر یاد آ رہی ہے، یہ دوسرا سورہ ہے۔ میں 177 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 177 نمبر آیت آ گئی ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے اس آیت کو پڑھوں گا؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے جتنا حضور سے پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان میں کامل ہونا نیکی ہے، ایمان میں کامل ہونا نیکی ہے، چہرے کا پھیرنا نیکی نہیں، ایمان کا اکمل ہونا نیکی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آسان کرتے ہیں، یوں چہرہ کرنا، یوں چہرہ کرنا یہ عمل ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ہے دل کی کیفیت، یہ عمل ہے، یہ ہے دل کی کیفیت، عقیدہ۔ اللہ نے پہلے جملے میں فرمایا زمانے والوں، نیکی کی ابتدا کسی عمل سے نہیں ہوتی، اندر کی نیت سے ہوتی ہے۔ نیت کی تکمیل نیکی ہے، ایمان میں کاملیت نیکی ہے۔ اچھا یا اللہ، پھر فرمایا ایمان میں کامل ہو جائے، اللہ پر ایمان میں کامل ہو جائے، رسول پر ایمان میں کامل ہو جائے، اللہ کی ملاقات میں کامل ہو جائے،
ملائکہ پر ایمان میں کامل ہو جائے، قرآن پر ایمان میں کامل ہو جائے، سارے نبیوں پر ایمان میں کامل ہو جائے. اچھا یا اللہ پھر فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پھر اللہ کی محبت میں اپنا مال لٹانے والا ہو جائے، اپنا مال قربان کرنے والا ہو جائے، اپنا مال قربان کرنے والا ہو جائے. مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں. بابا فرید سے کسی نے آ کے پوچھا حضور زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں. مرید تھا نا آگے، پیروں والی بات کر کے شیخ الاسلام نے فرمایا تو شریعت کی زکوٰۃ پوچھنا چاہتا ہے یا معرفت کی زکوٰۃ پوچھنا چاہتا ہے یا حقیقت کی زکوٰۃ پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے قدم پر ہاتھ لگا کے کہا بابا فرید کو آپ تینوں سمجھا دیں. فرمایا شریعت کی زکوٰۃ ہے 2.5% دینا، 2.5% دینا شریعت کی زکوٰۃ ہے. معرفت کی زکوٰۃ ہے آدھا دینا، آدھا رکھ لینا، ضرورت کے مطابق رکھ لینا اور باقی دے دینا. لیکن حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی سوئی بھی نہ چھوڑنا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں. اب بابا فرید نے باقی اور ساتھ میں دلیل دی. فرمایا جب نبی نے اعلان کیا تھا تو جو تھوڑا سا لے کر آئے تھے وہ شریعت کے زکوٰۃ پر عمل کر رہے تھے، جو آدھا لے کر آئے تھے وہ معرفت کی زکوٰۃ پر عمل کر رہے تھے، جو دیوار پر سوئی تلاش کر رہا تھا وہ ابو بکر حقیقت کی زکوٰۃ دے رہا تھا. اسے کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں ایمان میں کامل ہو. بھائی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ پر ایمان میں کامل ہو، مصطفیٰ پر ایمان میں کامل ہو، نبیوں پر ایمان میں کامل ہو، ملائکہ پر ایمان میں کامل ہو، کتاب پر ایمان میں کامل ہو، سارے نبیوں پر ایمان میں کامل ہو جائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، وسائلین سوال کرنے والوں پر، وفی رقاب پھنسوں کو چھڑانے پر مال خرچ کرے، پھنسوں کو چھڑانے پر مال خرچ کرے. اللہ کی قسم جسے یاد آیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں یاد آیا میں کھول دیتا ہوں. جو بلال کو چھڑا کر لائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے جو عامر بن مغیرہ کو چھڑا کر لائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وفی رقاب پھنسوں کو چھڑائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ پھر نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ پھر زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ. بھائی مجھے نہیں مزہ آیا آپ ٹھنڈا بولے مولانا آپ آگے تشریف لے آئے. منکرین زکوٰۃ، وَآتَ الزَّکَاةَ پھر زکوٰۃ کو دینے والا ہو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وعدے کو پورا کرے، جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے، جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے، جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے. آدھی رات ہی کیوں نہ ہو، مدینے کی گلیاں ہی کیوں نہ ہو، ابو بکر کا دروازہ ہی کیوں نہ ہو. محمد اگر آ کر کہے ابو بکر چلیں تو کچھ بھی نہ سوچے، کہے چلیں یا رسول اللہ. ابو بکر مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مکہ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دیا. گھر چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دیا. بیوی چھوڑنی پڑے گی، چھوڑ دی. اولاد چھوڑنی پڑے گی، چھوڑ دی. جاگ رہے ہو آدھی رات کا وقت ہے؟ جی جاگ رہا ہوں. کیوں جاگ رہے ہو؟ ایک دن آپ نے کہا تھا میں آؤں گا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وعدہ پورا کرے. ایک دن آپ نے کہا تھا میں آؤں گا، ایک دن آپ نے کہا تھا میں آؤں گا، ایک دن آپ نے کہا تھا میں آؤں گا. اور مجھے بیوی چھوڑنا ہوگی، بچے چھوڑنا ہوں گے، وطن چھوڑنا ہوگا. یا رسول اللہ وہ دن اور آج کا دن میں وعدہ پورا کر رہا ہوں. میں نے سو کر نہیں دیکھا، جاگتا رہتا ہوں.
کب مدینے والی سرکار آ کے کہے چلیں، میں کہوں چلو؟ کب وہ آ کر کہیں چلیں، میں کہوں چلو؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، صبر کرے مصیبت میں، مصیبت میں صبر کرے، مصیبت میں صبر کرے، مصیبت میں صبر کرے، مصیبت میں۔ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصیبت میں صبر کرے، دیکھیں نیت کا نیک ہو، اللہ پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اللہ کی محبت میں سوئی نہ چھوڑنے والا ہو، یتیموں کا مسکینوں کا آسرا ہو، پھنسے ہوئوں کو چھڑانے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، وعدے کو پورا کرنے والا ہو، مصیبت میں صبر کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ ساری صفتیں صدیقوں میں ہوا کرتی ہیں، یہ ساری صفتیں صدیقوں میں ہوا کرتی ہیں، یہ صدیقوں کی صفتیں ہیں۔ بھائی قرآن کی نظر میں اسے صدیق کہتے ہیں۔ اے اللہ فرماتا ہے میری اندیت میں جس کی کوٹھی ہے وہ صدیق ہے، میری انوار و تجلیات میں جس کا محل ہے وہ صدیق ہے۔ موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو مسکرا سکتا ہے وہ صدیق ہے، وعدے کو جو پورا کر سکتا ہے وہ صدیق ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ کلمہ گوئے اول ابو بکر ہے، اب سمجھ آئی ہے کہ مسلم اول ابو بکر ہے، اب سمجھ آئی ہے کہ مومن اول ابو بکر ہے، اب سمجھ آئی کہ مہاجر اول ابو بکر ہے، اب سمجھ آئی ہے خطیب کعبہ اول، صحابہ میں خطیب کعبہ اول ابو بکر ہے، اب سمجھ آئی ہے مصلی رسول کا امام اول ابو بکر۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں یار ایسے کہہ رہا ہوں، اب سمجھ آئی ہے مومن اول ابو بکر ہے، مسلم اول ابو بکر ہے، کلمہ گوئے اول ابو بکر ہے، خطیب کعبہ اول ابو بکر ہے، مصلی رسول کا امام اول ابو بکر ہے، وارث منبر رسول اول ابو بکر ہے، اور جو غار میں پہلے داخل ہو وہ ابو بکر ہے، جو ساری رات وہ سانپ کے سوراخ پر پاؤں رکھ کے بیٹھے وہ ابو بکر ہے، وہ جو سانپ کا ڈنگ کھا کر مسکرائے وہ ابو بکر ہے، جو سرکار کو گود میں سلائے وہ ابو بکر ہے، جو محمد کو کندھوں میں اٹھائے وہ ابو بکر ہے، جو ریاض الجنہ کو خرید کر دے وہ ابو بکر ہے، جس کی ایڑی پر نواب محمد لگے وہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی ایڑی پر نواب محمد لگے وہ ابو بکر ہے، جو منکرین زکات کا خاتمہ کرے وہ ابو بکر ہے، جو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو قتل کرے وہ ابو بکر ہے۔ 8 دروازے جنت کے جسے بلائیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔